بچوں میں موبائل کا بڑھتا استعمال اور ذہنی مسائل۔ یہ نقطہ ذہن میں رہے کہ اصل مسئلہ موبائل فون کا نہیں، اس کے استعمال کے طریقہ کار کا ہے۔ کسی شے کے استعمال کا غلط یا درست طریقہ ہی اسے مفید یا مضر بناتا ہے، اور موبائل فون کے ساتھ ایسا بہت زیادہ ہے۔ یوں تو بچوں میں موبائل فون کے استعمال سے بہت سے نفسیاتی، ذہنی، جسمانی اور سماجی نقصانات پیدا ہوتے ہیں، تاہم اس تحریر میں آپ کو مزید تفصیل سے تو نہیں، مختصراً بچوں میں موبائل فون کے استعمال کے چند بنیادی نقصانات کا ذکر کر رہا ہوں۔ فصل دماغی رسولی یا ٹیومر۔ موبائل فون سے مستقل طور پر خطرناک شعاعیں ریڈیئیشن نکلتی رہتی ہے۔ یہ شعاعیں بڑوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے، مگر بچوں، خاص کر 5 برس سے کم عمر کے بچوں پر بہت زیادہ منفی اثرات ڈالتے ہیں، کیونکہ ان 5 برسوں میں بچے کے اندر بہت سی تبدیلیاں تیزی کے ساتھ آ رہی ہوتی ہیں۔ چنانچہ بچہ ہر مثبت اور منفی شے کے اثرات بھی بآسانی قبول کر رہا ہوتا ہے۔ جو بچے دن میں کئی گھنٹے موبائل فون لیے رہتے ہیں، وہ جب کان پر یہ موبائل لگاتے ہیں تو تحقیقات بتاتی ہے کہ اس عمل سے کان پر رسولی نمودار ہو سکتی ہے۔ خاص کر کان اور دماغ کے درمیانی حصے میں رسولی بننے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ بچوں میں ہڈیاں، ٹیشوز اور دماغ سمیت دیگر اعضاء کمزور ہوتے ہیں اور ان میں اتنی مضبوطی نہیں ہوتی، چنانچہ موبائل فون سے نکلنے والے 60% سے زیادہ شعاعیں بچے کے جسم میں داخل ہوتی ہیں۔ یہ شعاعیں جسم پر گہرے منفی اثرات مرتب کرتی ہیں، خاص کر ان سے انسانی دماغ براہ راست متاثر ہوتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت ان شعاعوں کے کینسر پیدا کرنے والے عوامل کی فہرست میں شامل کر چکا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیجیے کہ آپ جب اپنے بچوں کو موبائل فون تھماتے ہیں تو گویا اسے کینسر کا مریض بنانے کا انتظام کرتے ہیں۔ نمبر 2، دماغی سرگرمی میں گڑبڑ۔ موبائل فون میں الیکٹرو میگنیٹک ویوز یعنی مقناطیسی لہروں کا استعمال ہوتا ہے۔ انسانی دماغ کی بھی اپنی برق کی روح ہوتی ہے، جس کی مدد سے اعصابی نیٹ ورک ایک پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے۔ جیسا کہ عرض کیا گیا، چونکہ بچوں کے اعضاء اور اندرونی نظام زیادہ پختہ اور قوی نہیں ہوتے، اس لیے جب بچہ موبائل فون استعمال کرتا ہے تو اس کا اعصابی ابلاغ فوراً شدید متاثر ہوتا ہے۔ ماہرین نے یہ مشاہدہ کیا کہ ایک بچہ اگر محض 2 منٹ بھی فون پر بات کرے تو اس کے دماغ کی یہ سرگرمی بدل جاتی ہے۔ اس اعصابی تبدیلی کی وجہ سے بچے کے مزاج میں چڑچڑاپن آتا ہے اور برتاؤ میں اتار چڑھاؤ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور توجہ کی اہلیت بہت کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، تعلیمی کارکردگی۔ چونکہ موبائل فون کے استعمال سے بچے کی توجہ کی صلاحیت کم ہوتی ہے، وہ نئی چیزیں سیکھنے اور خاص کر پڑھنے لکھنے میں بہت دقت محسوس کرتا ہے۔ یوں وہ اپنی کلاس میں پیچھے رہ جاتا ہے، اس کا دل پڑھائی سے اکتانے لگتا ہے۔ جو بچے موبائل اپنے ساتھ اسکول بھی لے کر جاتے ہیں، وہ تو اور زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی توجہ کلاس لیکچر کے دوران موبائل چیٹنگ یا نوٹیفیکیشن وغیرہ پر ہوتی ہے۔ وہ وقفوں کے دوران بھی کہ جب جسمانی حرکت ضروری ہے، موبائل میں گھسے رہتے ہیں۔ یوں ان کی توجہ براہ راست خراب ہوتی ہے اور پھر ان کا امتحانی نتیجہ بھی متاثر ہوتا ہے۔ اپنی تعلیم کے لیے موبائل فون سے مدد لینے والے طلباء اپنے سبق یا موضوع کو بھی سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں، کیونکہ وہ انٹرنیٹ کے ذریعے آسان اور حل شدہ چیزیں تلاش کرنے کی لت میں پڑ جاتے ہیں۔ یوں ان کی طبیعت میں بے چینی اور بے صبری آتی ہے، وہ محنت کر کے صبر سے انتظار نہیں کر پاتے۔ یہ مزاج ان کی زندگی کے دیگر ادوار میں بھی انہیں شدید گرفتار بلا کر سکتا ہے۔ بچے واٹس ایپ، میسنجر وغیرہ کے ذریعے آپس میں ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ ایک دوسرے کو غلط اور مخرب الاخلاق ٹیکسٹ اور تصاویر بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ چونکہ ان چیزوں تک رسائی بہت آسان ہے اور آگے بھیجنا بھی صرف ایک کلک کے ذریعے ممکن ہے، لہٰذا یہ چیز ان کے درمیان بہت تیزی سے پھیلتی ہے۔ پھر یہی چیز ان کے اندر پورنوگرافی کی لت کا باعث بنتی ہے، جو آج پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ نمبر 5، نفسیاتی مسائل۔ موبائل فون کے استعمال سب سے خطرناک مسائل نفسیاتی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ مسائل اس لیے بھی سب سے خطرناک ہے کہ یہ ابتدا میں اتنے مدھوم اور خفیف ہوتے ہیں کہ والدین ان پر توجہ ہی نہیں دیتے۔ اکثر یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ بچے کی طبیعت ناساز ہے، کچھ دن میں ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جب یہ نمایاں ہو جاتے ہیں تو انہیں درست کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت اور مشق درکار ہوتی ہے۔ موبائل فون کے استعمال سے عموماً درجہ ذیل نفسیاتی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔
بچہ تیز تر نتیجہ کا عادی ہوتا ہے تو تیز فیصلے کرتا ہے دماغ کو بعض کاموں کے لیے کچھ وقفے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ وقفہ نہ دیا جائے تو دماغ کی کارکردگی کم ہو جاتی ہے، چنانچہ ایسے بچوں کی دماغی کارکردگی رفتہ رفتہ کم ہوتی جاتی ہے۔ موبائل فون پر کھیل کھیلنے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اگرچہ ایک مخصوص جانب دیکھنے کی صلاحیت بڑھتی ہے مگر سینٹرل ویژن کمزور ہوتی ہے۔ اس وجہ سے آنکھوں کے کام کا توازن بگڑ جاتا ہے اور بینائی کے کئی مسائل کا خدشہ رہتا ہے۔ ایسے بچے سوشل میڈیا پر رہنے کی وجہ سے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں وغیرہ سے کم ملتے ہیں، لہٰذا رفتہ رفتہ وہ پہلے سوشل اینزائٹی اور پھر تنہائی لونلینس کے مریض بن جاتے ہیں۔ تنہائی آدمی کو نہ صرف آگے بڑھنے سے روکتے ہے بلکہ یہی اگر زیادہ بڑھ جاتی ہے تو شدید ڈپریشن اور پھر خودکشی کا محرک بن سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے؟ اس کے لیے درجہ ذیل تدابیر پختگی اور تسلسل کے ساتھ عمل کرنا ضروری ہے۔ بچے کو 3 برس کی عمر سے پہلے موبائل فون سمیت کسی قسم کی اسکرین، ٹی وی، ٹیب، کمپیوٹر وغیرہ سے بالکل دور رکھیے۔ 3 برس کے بعد 10 برس کی عمر تک اسے 24 گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ 20 منٹ موبائل فون استعمال کی اجازت ہو۔ 10 سے 15 برس کی عمر تک اسے صرف ضروری فون کالز اور انٹرنیٹ سرفنگ کی اجازت ہو۔ اگر واقعی بچے کی ضرورت ہے جو اکثر نہیں ہوتی تو بچے کو 15 برس کی عمر میں جا کر موبائل فون دیا جا سکتا ہے۔ گھر میں سوشل میڈیا کے لیے وقت مقرر کیا جائے۔ سب سے بہتر ہوگا کہ دوپہر کو یا شام کو 30 منٹ کے اندر اسے دیکھ لیا جائے۔ وائی فائی کھولنے اور بند کرنے کے اوقات متعین کیا جائے۔ بچوں کے ساتھ آپس میں مل بیٹھ کر گپ شپ کرنے اور ان کی دلچسپی کی باتیں کرنے کے لیے وقت مختص کیا جائے۔ اسی دوران والدین کے پاس بھی موبائل فون نہیں ہونا چاہیے۔ بچے کو کس عمر میں موبائل فون دیا جائے؟ یہ بہت اہم سوال ہے کیونکہ اگر اس سوال کا جواب واضح ہو جائے تو آپ اپنے بچوں کو موبائل فون کے خطرات سے بچاتے ہوئے انہیں موبائل فون کے فوائد سے مستفید کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک محالہ والدین میں یہ پایا جاتا ہے کہ اگر ہم ابتدائی عمر یعنی 1 سال یا اس سے پہلے کی عمر سے بچوں کو موبائل فون دینا شروع کر دیں تو بچہ موبائل فون سے مانوس ہوگا۔ خاص کر مائیں یہ کام بہت کرتی ہے کہ اگر کسی کام میں مصروف ہے یا پھر اپنی ماں بہن کو یکسوئی سے فون کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اسمارٹ فون میں کوئی گیم یا تعلیمی ایپ لگا کر بچے کو تھما دیتے ہیں، لیکن یہ عمل بچے کے لیے انتہائی خطرناک ہے جس سے اجتناب برتنا چاہیے۔